एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन टुडे। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि भी आज दोबारा छुट्टी का दिन है मेरा, और मैंने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों को मैंने किया स्कूल ड्रॉप, और उसके बाद फिर प्लान बनाया कि हम चलते हैं जनाब आज यॉर्क। और यॉर्क के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा कासल है जो कि 900 ईयर्स ओल्ड कासल है। तो वो आपको आज दिखाएंगे, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंट्री साइड भी यूके की दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारी बेबी यारा देखें जी, बड़ी खुशी से बैठी हुई है कि जी फिर आज हम घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं। और जब आप यूके की कंट्री साइड की तरफ निकलते हैं तो आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त ये खूबसूरत बनी हुई है, और ग्रीन है, ग्रीनरी हर तरफ है। और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, और हमें पता ही नहीं चला कि हम घंटे डेढ़ में कैसे अपना सफ़र करते हुए जनाब हम यॉर्क पहुंच गए। टिकट हमने पहले से बुक की हुई थी। तो जब हम कासल के एंट्रेंस पे पहुंचे तो हमने जनाब ये यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हुए थे, इन्होंने हमारे से हमारी इन्फॉर्मेशन पूछी। तो हमने अपना नाम दिया, तो हमारी टिकट ऑलरेडी बुक थी। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, आप अंदर चले जाएं। और फिर हम अंदर आए और हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, और कार पार्क बहुत बड़ा है। फिर हमने अपना सामान निकाला, आराम से तैयार हुए, और फिर हम पहुंच गए जनाब स्किप्टन कासल। स्किप्टन कासल जो है ये 900 ईयर्स ओल्ड कासल है। यहाँ पे आप अगर पुश चेयर बच्चों के साथ लेके आ रहे हैं तो वो या व्हील चेयर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है हर तरफ, तो पुश करना बहुत मुश्किल है। पैदल आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आप कासल के सीधा अंदर जाते हैं तो पहले कमरा आपको नज़र आएगा जी, पहले कमरे के अंदर आपने जाना है। और पहले कमरे के अंदर हम इंटर हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक खातून थी जिनको हमने अपना नाम दिया। टिकट मैंने रात को बुक कर ली हुई थी, तो चीप पड़ गई थी बुकिंग, अगर पहले से ऑनलाइन कर लो तो फिर ठीक है। उन्होंने हमें कहा जी ओके, और फिर उन्होंने एक मैप दिया कासल का, और हमको कहा कि जी आप जाकर कासल देखें। तो ये है जी वो कासल, स्किप्टन कासल। ये है 900 ईयर्स ओल्ड कासल। तो इसको जो है वेल प्रिजर्व किया हुआ कासल है, इसको जो है आप अंदर जाके जो है हर तरफ से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसके जब आप लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं तो आपको एक बिल्डिंग नज़र आती है, और बिल्डिंग के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो आई थिंक तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये कोई चर्च था जहाँ पे ये अपनी इबादत किया करते थे। और ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगा मुझे, क्योंकि इसकी जो लकड़ी थी ना वो सारी ही बहुत ही पुरानी लगी हुई थी, और स्टोन वर्क इतना पुराना हुआ हुआ था जो कि वाकई बहुत तारीफ़ के काबिल था। मुझे तो बहुत देख के जो है ना वो इतनी हैरानगी हुई कि इतने 100 साल पहले किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा। और स्ट्रक्चर तो बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन किन लोगों ने इसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि ये इसको सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही बहुत ओल्ड लग रहा था। इतने 100 साल पुराना जो है ये कासल, पता नहीं कैसे अभी तक जो है ना वो अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। तो बहुत ही इम्प्रेसिव ये स्ट्रक्चर था, मुझे बहुत ही देख के जो खुशी हुई इसको। जब आप चर्च से बाहर आते हैं तो यहाँ पे साथ एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जिसके अंदर बेंच रखे हुए हैं, और बेंचों के साथ बहुत ही अच्छे जो है ना वो फ्लावर लगे हुए हैं। और एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। लेकिन जब आप वापस अंदर आते हैं तो आप फर्स्ट देखते हैं गार्ड्स रूम को आजकल इन्होंने जो है ना वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है, जिससे आप थोड़ी कासल के मतलब जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। Are you a princess? Go run around there. Go run down. Yay! Are you in the castle? Are you castle princess? Alright, come down now. Come down now. तो अब फिर हम अंदर एंटर हुए, तो अंदर एंटर होते हुए देखा कि जनाब उस वक्त तक एक बच्चों का ट्रिप भी आया हुआ था स्कूल का। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ था, लेकिन इसकी स्टेयर्स के ऊपर से जाते हुए ये एहसास ज़रूर हो रहा था कि ये कासल जो है ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और लाइक इसको ये हिस्ट्री अगर किसी को इंटरेस्ट है ना तो वो इसके उसको ज़रूर यहाँ पे जो है ना वो विज़िट करना चाहिए। इसके कॉरिडोर में से जब हम एंटर हुए तो सामने हमें जो है ना वो एक कोर्ट यार्ड मिल जाता है। कोर्ट यार्ड के अंदर जो है ना एक बहुत ही पुराना दरख्त लगा हुआ है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पे देखने वाली चीज़ थी ना वो थी यहाँ की डंजन। जब आप साथ एंटर होते हैं तो साथ ही नीचे आपको जो है ना वो एक डंजन की तरफ आपको लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं तो थोड़ा सा जो है वो नीचे न जाना पड़ता है, जो कि 10 से 15 फुट नीचे है। और ये बहुत ही तंग स्टेयर्स बनी हुई थी। लाइक इसका हाइट भी जो थी ना वो 6 से 7 फुट ऊंची थी सिर्फ।
اور یہ 10 فٹ نیچے گئے ہیں ہم اس کے. یہاں سے اتر کے میں نیچے گیا ہوں تو جناب کوئی لائٹ نہیں تھی, کوئی نیچرل جو ہے نا وہ ہوا کا یا کچھ انتظام نہیں تھا. یہاں پہ یہ اپنے جو ہے نا قیدیوں کو جو ہے وہ قید کیا کرتے تھے. یہ کمرہ جو تھا یہ تقریباً 8 فٹ چوڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ, اور 10-12 فٹ جو ہے نا یہ لمبا ہوگا. اس کے اندر یہ اپنے خطرناک قیدی ہوتے تھے, یہ اس کے اندر بالکل ہوا کے بغیر اور روشنی کے بغیر اس کے اندر یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ باندھ دیا کرتے تھے. جب واپس ہم اوپر آئے اور واپس آتے ہوئے تو میں نے تو شکر کیا کہ اندر تو سانس ہی نہیں آ رہا تھا, تو پتہ نہیں یہ قیدی یہاں پہ کیسے رہتے ہوں گے. لیکن خیر ہسٹری تو پھر اسی طرح کی بنی ہوئی ہے نا کہ وہ یہاں پہ جیل خانے ایسے ہی ہوا کرتے تھے. اور جب ہم اوپر ڈنجن سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہمیں ایک سٹیئرز اوپر کی طرف جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے جناب ان کا فائٹنگ چیمبر. یہاں پہ جو ہے وہ سپاہی جو ہے ان کے فوجی جو بھی ہیں وہ جناب پریکٹس کیا کرتے تھے اپنی ساری, اور یہاں پہ فوج بیٹھتی ہوتی تھی. ہے تو یہ چھوٹا سا لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کتنے فوجی بیٹھتے ہوں گے جو بھی تھا, لیکن یہ ان کا فائٹنگ چیمبر تھا. یہاں پہ یہ اپنی کو پریکٹس وغیرہ کیا کرتے تھے. اور فائٹنگ چیمبر سے جب ہم نکلتے ہیں جناب دوسری طرف, تو دوسری طرف ہمیں لیکن اس کا ایک چیز یہاں سے ہے کہ آپ کو فائٹنگ چیمبر کے ہر طرف جو ہے نا کاسل کے آپ کسی بھی طرف جائیں تو آپ کو روشنی پراپر مل رہی ہے, اور ہوا کا ایک باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ آپ کو ہوا بھی فریش آ رہی ہے. لیکن ڈنجن کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا, وہاں پہ تو نہ ہوا تھی نہ کوئی روشنی تھی. تو دوسری سائڈ پہ جب ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ یہ بند کیا ہوا تھا انہوں نے ایریا, کہتے تھے یہ بہت ڈینجرس ہے, یہ گرنے والا ہے, کیونکہ یہاں پہ شاید ریپیئر نہیں کی, واپس دوبارہ اس کو پریزرو نہیں کیا. اور یہ لکڑی جو تھی نا واقعی بتا رہی تھی کہ یہ 900 سال پرانی لکڑی ہے, کیونکہ یہ اتنے بڑے بڑے شتیر اور درخت کے جو یہ نا لگے ہوئے تھے گارڈر ٹائپ, یہ بھی جو ہے نا بہت گرنے والے ہوئے تھے. لیکن میرے خیال سے اسی وجہ سے شاید اس ایریے کو جو ہے نا وہ بند کر دیا گیا تھا کہ آپ کو ایکسیس نہیں ملتے. تو پھر ہم یہاں سے اب ہم جاتے ہیں اوپر کی طرف, اور اوپر کی طرف جب ہم جا رہے ہیں جناب یہاں سے پھر آپ کو اس کاسل کے اندر جو ہے نا ہر سٹیپ جو بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو 3-4 سٹیپ 5 سٹیپ بلکہ اوپر کی طرف ہی کو جانا پڑے گا ہر جو ہے نا وہ ایریا حصے میں جانے کے لیے. تو یہ لکڑی کافی نئی لگ رہی تھی, یہ والی پرانی نہیں تھی, لیکن اس کے یہ جو ساتھ پہ یہ پلر لگا ہوا تھا اس کے ان کے اندر جو نقش و نگار بنے ہوئے تھے یہ بہت پرانے تھے. اور یہ جو ہے نا ڈریگن اس کے اوپر بنا ہوا ہے, یہ مجھے بہت پرانا کافی پرانا بنا ہوا لگ رہا تھا. اس کو دیکھ کے کافی اچھا لگا مجھے. تو سب سے پہلے جو ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے جناب کچن. یہ تھا جناب کچن جو کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا جب یہاں پہ انہوں نے یہ بنایا تھا. تو یہ ہے فائر پلیس کا ایریا, یہاں پہ آگ لگاتے تھے, اور یہ 2 سائڈوں پہ جناب بریڈ اوون مل جاتے ہیں ہمیں. ان دونوں سائڈوں پہ آپ بریڈ بنا سکتے تھے, اور یہاں پہ نیچے جو ہے نا یہ آگ لگا کے, اور سائڈ پہ میرے خیال سے ادھر بھی کچھ اندر انتظام کیا ہوتا ہوگا کہ جہاں پہ یہ آگ بناتے ہوں گے. یہ اوپر سے دھواں نکالنے کے لیے اوپر کی چمنی تھی جو کہ کالی اینٹیں ہوئی ہوئی تھی. یہاں سے جو بھی سی جب آگ لگتی ہے تو لکڑی کے ساتھ دھواں تو بنتا ہے. تو یہ کوکنگ ایریا کے ساتھ ہی جو ہے نا بہت بڑی سی 2 ونڈوز مل جاتی ہیں ہمیں, جس کے اندر سے جو ہے نا وہ لائٹ آ رہی تھی اور فریش ایئر کے لیے یہاں پہ انتظام تھا. اور یہ جو سوراخ تھا یہ ہے جناب ان کا ویسٹ ہول, جہاں سے یہ جو ہے سارا کچن کا جو ہے نا کوڑا وغیرہ نیچے پھینک دیا کرتے تھے, کافی نیچے جا کے گرتا تھا. اور اس کے آگے یہ ایک بریڈ اوون بنا ہوا تھا, میرے خیال سے یہ بریڈ کو گرم رکھنے کے لیے بنایا ہوگا انہوں نے. یہاں پہ کافی ڈارک تھا اندر, اور کافی بڑا کافی بڑا سارا یہ بنا ہوا تھا یہاں پہ. اور کچن کے ساتھ ہی جو تھی ہمیں ایک مل جاتی ہے جناب ان کی بہت پرانی ٹوائلٹ. میرے خیال سے یہ جو ملازم یہاں پہ کام کرتے ہوں گے کچن کے اندر, یہ اس کے لیے ایک ٹوائلٹ بنائی گئی ہوگی ان کی, کیونکہ اس کی جو ہسٹری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے نا میڈیولز دور کے, جو ان کے لیے یہ نا کچن ٹوائلٹ بنائی گئی تھی. اور جب ہم ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں آگے ایک فائر پلیس مل جاتی ہے. فائر پلیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پرانا جو ہے نا وہ دھواں نکلنے کا انتظام, اوپر سے چمنی لگی ہوئی ہے, اور لیکن اس وہاں سے جو ہے نا فریش لائٹ میں ڈے لائٹ بھی آ رہی ہے اور فریش ایئر بھی آ رہی ہے. تو یہاں پہ یہ فائر ایریا بنا ہوا تھا کچن کے اندر, تاکہ اگر تھوڑی سی جو سردیوں میں سردی ہوتی ہوگی تو اس کو تھوڑا گرم رکھنے کے لیے یہ فائر ایریا تھا. اور فائر ایریا کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہے ونڈوز, اور ڈے لائٹ کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں جو 2 بڑے جو ہے نا روشن دان سے مل جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ پکچر 1390 کی, جو اس طرح کا کچن یہاں پہ یہ کام کرتے ہوں گے, اور یہ اس طرح کا لگتا ہوگا.
1450 تک یہ پکچر اور اس کی ہسٹری جو ہے آپ پڑھیں تو یہ بہت ہی جو ہے نا امپریسو ہے کہ یہاں پہ کیسے لوگ اتنے 100 سال پہلے یہاں پہ لوگ ایسے رہا کرتے تھے۔ تو جب ہم کچن سے باہر نکلتے ہیں ایک چھوٹا سا ہال آتا ہے، ہال واک وے جاتا ہے، اور واک وے کے بعد ہمیں مل جاتا ہے جناب بینکویٹ۔ جی ہاں، یہاں پہ جو ہے لارڈ کلفرڈ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ پارٹیز وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور جو کھانا وغیرہ سرو کیا جاتا تھا وہ اس ایریے میں ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ اس کی پکچر جو 1390 to 1450 جو ہے نا یہ یہاں پہ کچن کو ایز اے یوز کیا گیا تھا، اور ساری جو کھانے کا سارا انتظام ہوتا تھا وہ اس ہال کے اندر ہوتا تھا۔ یہ بہت ہی بڑا کھلا ہال تھا، اس کی دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی ونڈوز لگی ہوئی تھی تاکہ فریش ایئر آئے، اور لیکن یہ جو اوپر اس کے شیشے کی جو ہے نا وہ چھت بنائی گئی تھی نا، یہ میرے خیال سے اب انہوں نے بعد میں ایڈ کی گئی ہے تاکہ تھوڑا برائٹ لگے۔ اس دور میں یہ اوپر سے بند ہوتی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے نا وہ بھی وہی بہت پرانا ہوا ہوا ہے، اور کافی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ بہت سالوں پرانی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اس کے اندر آ جاتی ہے پھر ایک فائر پلیس، تاکہ اس کھانے کے ایریے کے بینکویٹ ہال کو جو ہے نا وہ گرم رکھا جائے۔ تو یہاں پہ جب اوپر ہم نے اس کو کیمرے کو کر کے دیکھا تو یہ اتنا پرانا لگ رہا تھا نا کہ جیسے یہاں سے دھوئیں کی وجہ سے پتھر یہ سارا جو ہے نا بلیک ہوا ہوا تھا، لیکن اوپر سے پھر بھی فریش ایئر آنے کے لیے جو ہے نا وہ سوراخ بنائے گئے تھے اور دھواں میکل نکالنے کے لیے، لیکن یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ دیکھ کے۔ اور جب ہم بینکویٹ ہال سے اس روم کے اندر فرسٹ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہے جی لیڈیز روم۔ یہاں پہ جو ہے اس کاسل کی جو ہے وہ خواتین اپنے روزمرہ کے کام کیا کرتی ہوں گی، اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا سارا ٹائم جو ہے نا وہ یہاں پہ اسپینڈ کرتی تھی، کیونکہ اس کی جو پکچر لگی ہوئی تھی اور اس کی جو ہسٹری میں لکھا گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا خواتین اپنے روزانہ کے کام جو کاسل کے اندر جو بھی خواتین کی ضروریات زندگی کے کام ہوتے تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتی تھی۔ اس کے باہر سے نظارہ بہت اچھا نظر آ رہا تھا، اور یہ اتنا گہرائی کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو کچن میں سے ڈرینیج کا انہوں نے بنایا ہوا تھا نا ویسٹ کا، وہ اتنی نیچے جا کے گرتا ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے وہ اپنی صفائی وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ ان در و دیوار کو دیکھ کے مجھے یہ ہسٹری کا یہی خیال آ رہا تھا کہ کبھی کتنے 100 سال پہلے یہ کاسل کیسا آباد رہتا ہوگا، اور آج اس کا صرف ایک یہاں پہ وزٹر آتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کی ہسٹری کو اور واپس چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی جو ہے نا ایک آباد کاسل ہوا ہوتا ہوگا۔ تو جناب یہاں سے ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ، یہاں پہ ایک راستہ بنا ہوا تھا، 3 4 سٹیپس بنے ہوئے تھے، سٹیپ سے لیڈیز روم سے جب ہم آ جاتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ میں جناب لارڈ کلفرڈ جو ہے اس کے ڈے روم کے اندر۔ اور اس کی جو چھتیں تھیں نا وہ مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ یہ لکڑی کے سارا جو کام ہوا ہوا تھا، اور یہ اتنے بڑے بڑے جو انہوں نے وہ شتیر ہی کہتے ہیں میرے خیال سے بڑے ہوئے، یہ جو اس کے ہوتے ہیں چھت بنانے کے لیے یہ لگے ہوئے تھے، یہ بہت امپریسو تھے۔ اور یہ تھے لارڈ صاحب کا جو ہے وہ روم تھا، یہاں پہ وہ اپنا سارے کاموں کیا کرتے تھے، اور یہاں سے ہمیں دالان نظر آ جاتا ہے نیچے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو لارڈس روم سے جناب آپ دالان بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، فریش ایئر کے لیے بڑی بڑی ونڈوز لگائی ہوئی تھی۔ یہ والا ایک ایریا جو تھا یہاں سے یہ اوپر جانے کے لیے تھا، لیکن یہ بند تھا، یہ بھی لارڈس کے روم کے ہو کے اوپر جاتا تھا، لیکن اس سے نیکسٹ روم میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ہے جناب اس کا لارڈ کلفرڈ کا بیڈ روم، اور کافی بڑا کھلا بیڈ روم تھا یہ۔ اور اس کی جو ہے ہسٹری اگر آپ یہاں سے پڑھیں تو یہ دیکھ لیں آپ کہ بہت ہی جو ہے نا یہاں سے لارڈ کلفرڈ اور لیڈی کلفرڈ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا جو ہے نا زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور یہاں سے بھی آپ اگر آپ باہر دیکھیں تو آپ کو دالان کے اندر جو ہے نا وہ ساری فل ہر طرف سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تینوں چاروں کمرے اور یہ کاسل اس طرح بنایا گیا تھا کہ آپ جہاں سے بھی دیکھیں آپ کو ہر طرف سے باہر کی ایک ایسا آپ کو باہر کیا ہو رہا ہے اس کا سارا کچھ آپ کو ایزیلی نظر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک یہ تھوڑا سا کبڈ ٹائپ ایریا بنا ہوا تھا، میں بھی ان کے سامان رکھنے کی جگہ ہوگی یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں ایک مل جاتا ہے فائر پلیس۔
फायर प्लेस हर कमरे के अंदर ज़रूर होता है यहाँ पे इंग्लैंड में, क्योंकि कम सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको जगह को जो है ना वो गर्म रखने के लिए फायर प्लेस तो हर जगह मस्ट है। लेकिन इसकी छत बहुत ही इम्प्रेसिव थी और बहुत ही अच्छा, ये जो है ना काफ़ी खुला रूम बना हुआ था। जब आप इस रूम से नीचे की तरफ आते हैं, 3-4 स्टेप नीचे आते हैं, तो फिर आप जाते हैं जनाब ऊपर वॉच टावर की तरफ। वॉच टावर से जो है आपको वो हर तरफ का किले का जो है ना वो हर तरफ से नज़र आता है। इसकी स्टेप्स बहुत छोटे छोटे से बने हुए थे, और छोटे छोटे स्टेप्स जब हम लेके थोड़ा सा ऊपर पहुँचे तो पत्थर आप देखें कि कितना घिस चुका हुआ है इसका चल चल के। तो इसके ये है जी वॉच टावर, यहाँ से इसका मेन एरिया था जहाँ पे जो है ना गार्ड बैठा करते थे। और गार्ड्स के बैठने के आप ये देखें कि अंदर से दालान भी नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ से एक स्टेप्स जो है ना वो ऊपर की तरफ को जा रहे हैं मज़ीद ऊपर जाने के लिए। लेकिन इसके आप चारों तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको खिड़कियाँ जो है ना वो हर तरफ यहाँ पे जो है वो लगी हुई आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसको जो है ना कमांड रूम भी कहते थे। कमांड रूम इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे जो कमांडर था, जो अपनी फ़ौज को हदायत दिया करता था, वो यहाँ पे मस्ट अवेलेबल होता था, ताकि अगर कोई दुश्मन किसी तरफ से भी हमला करे तो वो एटलीस्ट जो है ना कासल को 3 तरफ से देख सकता था। ये इसका लेफ़्ट एरिया है, सामने से इसका फ्रंट नज़र आ रहा था, और जो दूसरी विंडो थी वो उधर से आपको राइट साइड जो है ना वो इसकी नज़र आ रही थी। ये जो एरिया था ना ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी खुला था। यहाँ से आप हर तरफ से जो है ना वो आप इसका देख सकते हैं। ये इसका यहाँ पे देखें आप फ्रंट रूम, जहाँ से फ्रंट अपने कासल के अंदर एंटर होना है, तो वहाँ से अगर दुश्मन आ रहा है तो वहाँ से भी ये देख सकते थे। और दूसरी साइड जो थी उसके अंदर से आपको दालान वाली साइड जो पहले दिखाई है वो उस साइड से वहाँ पे नज़र आ रहा था। तो ये जो वॉच टावर था ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था, काफ़ी खुला था, और इसके तीनों तरफ से जो है वो नज़र आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया अपना, और इस कासल के जो है ना वो हिस्ट्री को मज़ीद पढ़ा जो उन्होंने लीफलेट दिया हुआ था। तो उसके बाद फिर जब हम ऊपर की तरफ गए तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो है वो स्टेयर्स का रास्ता जो है वो बंद किया हुआ था। मे बी कि वो इतना सिक्योर नहीं होगा या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। और जब ऊपर हम देखते हैं तो काफ़ी डार्क भी था वहाँ पे ना, मे बी कि रोशनी का प्रॉब्लम कोई होगी या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम था कि इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ था। तो वापस जब हम आ रहे थे तो मैंने स्टेप्स को नोट किया कि ये देखें कितना बड़ा पत्थर था, लेकिन ये चल चल के एक साइड से इतना घिस गया हुआ है कि पहाड़ी पत्थर के ऊपर ये कितने 100 साल लोग चलते रहे होंगे तो ये जो है ना वो चल चल के घिस जाता है। स्टेप्स बहुत ही छोटे छोटे हो गए थे, काफ़ी ख़तरनाक थे, लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात से चलें तो आराम से आप नीचे उतर सकते हैं। फिर हम जब नीचे उतरे तो इसके अंदर मैंने देखा कि जी ये कोर्ट यार्ड के अंदर एक ज़बरदस्त दरख्त लगा हुआ था। ये दरख्त जो है हज़ारों साल, हज़ारों तो नहीं कहेंगे, खैर सैकड़ों साल पुराना था, क्योंकि ये लेडी क्लिफ़ोर्ड ने अपने हाथों से लगाया था। और ये दरख्त आज भी अपनी जो है ना पूरी शान व शौकत के साथ ये दालान के अंदर खड़ा था, और ये ठंडक का इतना एहसास दे रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस दालान के अंदर जो है ना वो बिल्कुल इतनी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। और जब हम यहाँ से इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं 2 किचन यहाँ पे बने हुए थे। एक वाइन सेलर था और एक किचन, 2 किचन थे। ये वाला जो पहला वाला था ये इनका क्योरिंग रूम था। यहाँ पे जो है ये वॉर के दौर में जब वॉर वगैरह होती थी तो यहाँ पे ये बड़ी तादाद में जानवर ला के ज़िबा किया करते थे, और फिर उनके गोश्त को सुखा के जो है ना वो प्रिज़र्व कर लिया करते थे। यहाँ पे सारे जो है ना मुलाजमीन बैठ के ओबियसली अपना यहाँ पे किचन वाले जो होंगे वो सारे इसके गोश्त को प्रिज़र्व किया करते थे, क्योंकि वो ही एक चीज़ ऐसी थी जो लॉन्गर टाइम चल सकती है और इसको जो है ना काफ़ी देर तक खाने वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसी जब क्योरिंग रूम से हम देखते हैं यहाँ पे नीचे ये जो है ना ये सारा मेरे ख्याल से खून वगैरह साफ़ करने के लिए जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया होगा, तो ये काफ़ी जो है ना यहाँ पे अच्छा बनाया हुआ था यहाँ पे। और फिर इसके साथ से जब हम अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है जनाब एक और टावर सा बना हुआ था यहाँ पे, मोन्यूमेंट टावर था, और यहाँ से भी आपको जो है ना वो आपको हर तरफ से जो है ना वो नज़र आ रहा था। और इसकी लकड़ी इतनी पुरानी थी यहाँ पे कि ये देखें ये कैसा जो है ना बिल्कुल गलने वाली हुई भी थी, लेकिन अभी भी जो है ना मजबूती से अभी भी अपनी छतों को जो है ना उठाए खड़ी थी। मुझे ये बहुत इम्प्रेसिव और बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब ये न्यू किचन के अंदर। पहला आपको ओल्ड किचन हमने दिखाया था पहले वाला जो था, और ये इसके अंदर जो है ये चूल्हे जो है ना वो आज के दौर के थोड़े से लेटेस्ट कह लें कि ये बनाए हुए थे, आज के दौर के तो नहीं लेटेस्ट बनाए हुए थे उससे जो पहले वाला था।
تو اس کے اندر نیو کچن کی ایڈیشن بعد میں 18 سینچری میں کی گئی تھی، اور 18 سینچری میں پھر یہ جو ہے نا یہ پراپر جو جیسے ایڈوانسمنٹ آتی گئی تو اسی طرح سے پھر یہ کچن کا کام کرنے کا جو ہے نا اس میں سلسلہ بھی بدلتا گیا۔ لیکن یہاں سے بھی آپ کو جو ہے نا باہر دالان کی ایکسیس ہے، روشنی کے لیے ونڈوز بہت بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں، اور آپ کو فریش ایئر بھی آ رہی ہے، تو ہر طرح سے جو ہے نا کافی کھلا بنا ہوا تھا، اور ہر طرف سے جو ہے نا فریش ایئر کے آنے کے لیے انتظام تھا، اور فریش آپ کا ڈے لائٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل رہی تھی۔ یہاں پہ جب اندر آئے تو یہاں پہ ایک ایریا تھا، اس کے اوپر یہ نو انٹری کا سائن لکھا ہوا تھا۔ جب نو انٹری لکھا ہوا تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ نو انٹری کسی وجہ سے لکھی ہوگی تو ہم بھی نہیں جاتے پھر، لیکن جب ہم دوسری طرف پہ گئے تو باہر سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ یہ بولا وہ رائٹ سائڈ والا حصہ ہے، یہ یہاں سے بھی آپ کو جو ہے اوپر کی منزل سے جو یہاں پہ دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ مطلب ایک ساتھ سے اس کی کاسل کی ایسی تھی کہ آپ اندر ہیں کاسل کے تو باہر آپ ہر طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہ یہاں پہ کوئی جنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو فوجی وغیرہ آپ نے کہاں پہ تعینات کرنے ہیں، وہاں سے وہ تیروں کی بارش کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں وہ پہلا ایریا تھا رائٹ سائڈ والا، یہ فرنٹ والا آپ کا ڈور نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی اندر یہاں سے حملہ کرتا ہے یا جو بھی اندر آ رہا ہے آپ کو فرنٹ سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ پھر جناب ہم نیچے آئے، اور یہاں پہ جناب تھوڑا سا میں نے دالان میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم گزارا، یہاں پہ دیکھا اس کو اچھی طرح سے، اس کی ہسٹری کو ایکسپلور کیا۔ اس کے اندر کافی جو تھی چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر سب کو ایکسپلین کیا جائے، لیکن جب آپ ان چیزوں کو وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کو بہت ڈفرینٹ لگتی ہیں، اور بہت ہی جو ہے نا آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کتنے 100 سال پہلے یہاں پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے، آباد تھے، اور انہوں نے اپنا یہاں پہ خانسامے ہوں گے، یہاں پہ پارٹیاں ہوتی ہوں گی، یہاں پہ جنگیں بھی لگی ہوں گی، اور یہاں پہ کتنے فوجی بھی ہوں گے، قیدی بھی لائے گئے ہوں گے۔ لیکن جب باہر نکلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ ہسٹری کو کہیں پیچھے چھوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ہسٹری کو آج بھی جو ہے نا وہ پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ اتنے 100 سال پہلے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اصل سے باہر نکلتے ہوئے مجھے ایک ہی چیز کا احساس ہوا کہ آج تو بچوں کا ٹرپ آیا ہوا تھا، ان کی وجہ سے کافی یہاں پہ شور تھا، لیکن کسی دور میں یہاں پہ بسنے والے لوگوں کا کتنا شور ہوتا ہوگا، ان کے بچے یہاں پہ کھیلتے ہوں گے اور سپاہیوں کی آوازیں گونجتی ہوں گی یہاں پہ۔ اس کاسل نے کتنی بہاریں دیکھی ہوں گی، کتنی یہاں پہ جنگیں ہوئی ہوں گی، اور کتنی یہاں پہ پارٹیز اور خوشیاں منائی گئی ہوں گی۔ دشمن کے حملے کے باوجود یہ کاسل آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے، اور آگے پتہ نہیں کتنے 100 سال تک ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ جب میں اس کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ دروازہ بہت ہی بھاری اور بہت ہی مضبوط بنایا گیا تھا تاکہ دشمن کا جو ہے نا وہ حملہ ناکام ہو سکے یا اس کو وہاں پہ روکا جا سکے۔ کیمرے کی آنکھ شاید اس کو جسٹیفائی نہ کرے، لیکن اگر آپ اس دروازے کو حقیقت میں دیکھیں تو یہ بہت ہی بھاری لکڑی سے بنایا گیا تھا اور بہت ہی مضبوط لگ رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، کسی اور اچھے سے کاسل پہ یا کسی اور اچھی سی نائس ڈیسٹینیشن پہ۔ واچ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔ تھینک یو۔